یقیناً ذیل میں اب کی مطلوبہ تحریر پیش کی جا رہی ہے۔ جمادی الثانی اسپیشل 30 دن شکر گزاری چیلنج، تقریباً الفاظ پر مشتمل جامع و اصلاحی مضمون۔ تمہید اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے جو انسان کو نہ صرف عبادات کا سلیقہ سکھاتا ہے بلکہ اس کی سوچ، رویے اور احساسات کو بھی سنوارتا ہے۔ شکر گزاری بھی انہی اعلیٰ اخلاقی صفات میں سے ایک ہے جس پر قرآن و حدیث میں بار بار زور دیا گیا ہے۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہمیں خاص طور پر اہل بیت اطہار بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کے ذریعے شکر، صبر اور قناعت کا عظیم درس دیتا ہے۔ اسی نسبت سے 30 دن شکر گزاری چیلنج ایک ایسا روحانی و عملی سفر ہے جو ہماری زندگی کو مثبت انداز میں بدل سکتا ہے۔ شکر گزاری کا مفہوم شکر گزاری کے لغوی معنی ہے کسی نعمت کا اعتراف کرنا اور اس نعمت کو عطا کرنے والے کی قدر کرنا۔ اسلامی اصطلاح میں شکر یہ ہے کہ دل سے نعمت کو مانا جائے، زبان سے اللہ کی حمد کی جائے، عمل سے اللہ کی اطاعت کی جائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورۃ ابراہیم۔ جمادی الثانی اور شکر گزاری۔ جمادی الثانی وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیات مبارکہ سے سبق ملتا ہے کہ کم وسائل میں بھی شکر اور قناعت کیسے کی جاتی ہے۔ آپ کی زندگی شکر گزاری کا عملی نمونہ تھے۔ بے وقت مشقت اور آزمائش کے باوجود اللہ کی رضا پر راضی رہنا آپ کی عظیم صفت تھی۔ 30 دن شکر گزاری چیلنج کا مقصد۔ اس چیلنج کا مقصد دل کو ناشکری سے پاک کرنا، نعمتوں کی پہچان پیدا کرنا، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا، ذہنی سکون اور قلبی اطمینان حاصل کرنا، گھریلو اور معاشرتی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ چیلنج صرف زبان سے ایک شکر ہے کہنے تک محدود نہیں بلکہ سوچ، عمل اور رویے کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ 30 دن شکر گزاری چیلنج دن با دن رہنمائی۔ دن 1، زندگی کی نعمت پر شکر۔ آج اس بات پر شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو زندگی عطا کی۔ دن 2، ایمان کی نعمت۔ ایمان جیسی عظیم نعمت پر دل سے شکر ادا کریں۔ دن 3، والدین کا شکر۔ والدین کی محبت، قربانی اور دعاؤں پر شکر۔ دن 4، صحت کی نعمت۔ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت پر شکر ادا کر۔ دن 5، گھر کی نعمت، چھت، سکون اور تحفظ پر اللہ کا شکر۔ دن 6، رزق پر شکر، چاہے کم ہو یا زیادہ حلال رزق پر شکر۔ دن 7، تعلیم کی نعمت، سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت پر شکر۔ دن 8، اولادہ اہل خانہ، خاندان کی نعمت پر شکر گزاری۔ دن 9، دوستوں کی نون امت، نیک اور مخلص دوستوں پر شکر۔ دن 10، آزمائشوں پر شکر، مشکلات میں چھپی حکمت پر شکر۔ دن 11، وقت کی نعمت، ہر دن ہر لمحے پر شکر۔ دن 12، امن کی نعمت، ملک، گھر اور دل کے امن پر شکر۔ دن 13، کھانے پینے کی سہولت، خوراک اور پانی پر شکر۔ دن 14، لباس کی نعمت، ستر پوشی اور خوبصورتی کی نعمت پر شکر۔ دن 15، دعاؤں کی قبولیت، قبول اور غیر قبول دونوں دعاؤں پر شکر۔ دن 16، قرآن کی نعمت، ہدایت کی کتاب پر شکر۔ دن 17، نماز کی توفیق، اللہ سے بات کرنے کے موقع پر شکر۔ دن 18، صبر کی توفیق، صبر جیسی نعمت پر شکر۔ دن 19، معافی کی نعمت، گناہوں کی معافی پر شکر۔ دن 20، چھوٹی خوشیاں، مسکراہٹ، سکون، اچھی بات پر شکر۔ دن 21، اللہ کا قرب، دل میں اللہ کی یاد پر شکر۔ دن 22، نیکی کا موقع، نیکی کرنے کے مواقع پر شکر۔ دن 23، برے وقت سے حفاظت، مصیبتوں سے بچاؤ پر شکر۔ دن 24، سیدہ فاطمہ کی سیرت، آپ کے اسوہ پر شکر۔ دن 25، امید کی نعمت، مایوسی کے بجائے امید پر شکر۔ دن 26، تعلقات کی بہتری، ٹوٹتے رشتوں کے جڑنے پر شکر۔ دن 27، سیکھنے کا عمل، غلطیوں سے سبق پر شکر۔ دن 28، دل کی نرمی، حسد و کینہ سے بچاؤ پر شکر۔ دن 29، مستقبل کی امید، آنے والے اچھے وقت کی امید پر شکر۔ دن 30، مکمل مہینے کی توفیق۔ اس پورے چیلنج کو مکمل کرنے پر شکر۔ شکر گزاری کے فوائد، دل کا سکون، اللہ کی رضا، رزق میں برکت، ذہنی دباؤ میں کمی، مثبت سوچ، گھریلو خوشحالی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اور شکر۔ سیدہ فاطمہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ شکر صرف خوشحالی میں نہیں، تنگی میں بھی ہوتا ہے۔ قناعت اور شکر ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اختتامیہ، جمادی الثانی کا یہ بابرکت مہینہ اگر ہم 30 دن شکر گزاری چیلنج کے ساتھ گزاریں تو یقیناً ہماری زندگی میں روحانی انقلاب آ سکتا ہے۔ شکر گزاری انسان کو ناشکری، حسد اور مایوسی سے بچا کر اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔
اس جمادی الثانی میں عہد کریں کہ ہم شکر گزار بندے بنیں گے اور ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کریں گے۔ اللہ ہمیں سچا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسے بچوں کے لیے آسان ورژن روزانہ پوسٹ سیریز یا PDF/سبق وار فارمیٹ میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ یقیناً اب کی مطلوبہ تحریر پش خدمت ہے۔ جمادی الثانی اسپیشل 30 دن شکر گزاری چیلنج تمہید۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے جن کا شمار ممکن نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے۔ لیکن افسوس کہ ہم میں سے اکثر لوگ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے کمیوں اور مشکلات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ شکر گزاری دراصل ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے بلکہ انسان کے دل کو سکون، ذہن کو اطمینان اور زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہاتھ طیبہ کی یاد دلاتا ہے، جو صبر، قناعت اور شکر کی اعلیٰ مثال تھیں۔ اسی نسبت سے 30 دن شکر گزاری چیلنج ایک روحانی اور اخلاقی مشق ہے جو انسان کی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکتی ہے۔ شکر گزاری کی اہمیت: شکر کا مطلب صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں بلکہ دل سے نعمت کو ماننا، زبان سے اس کا اظہار کرنا اور عمل سے اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، جو بندہ لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ شکر گزاری ایمان کو مضبوط کرتی ہے، رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے، دل کی بے چینی ختم کرتی ہے، شکری اور حسد سے بچاتی ہے۔ جمادی الثانی اور شکر کا تعلق: جمادی الثانی ہمیں صبر و شکر کے عظیم نمونے سیدہ فاطمہ کی یاد دلاتا ہے۔ ان کی زندگی میں فقر بھی تھا، مشکلات بھی تھیں، مگر شکو نہیں تھا، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھیں۔ اسی لیے یہ مہینہ شکر گزاری کی عملی تربیت کے لیے بہترین موقع ہے۔ 30 دن شکر گزاری چیلنج کا مقصد: اس چیلنج کا مقصد یہ ہے کہ انسان نعمتوں کو پہچاننا سیکھے، منفی سوچ سے نکل کر مثبت طرز فکر اپنا، اللہ سے تعلق مضبوط کرے، گھریلو اور معاشرتی زندگی میں سکون پیدا کرے۔ یہ چیلنج بچوں، بڑوں، خواتین اور مردوں سب کے لیے مفید ہے۔ شکر گزاری چیلنج کے اصول: 1 ہر دن ایک مخصوص نعمت پر شکر، 2 زبان، دل اور عمل تینوں سے شکر، 3 ایک شکر گزاری ڈائری بنانا، 4 دن کے آخر میں محاسبہ، 5 کم از کم ایک نیکی شکر کے طور پر انجام دینا۔ 30 دن شکر گزاری چیلنج: دن وار رہنمائی، دن 1 زندگی کی نعمت پر شکر، دن 2 ایمان کی نعمت پر شکر، دن 3 صحت اور جسم کے اعضاء پر شکر، دن 4 والدین کی نعمت پر شکر، دن 5 اولاد/گھر والوں پر شکر، دن 6 رزق اور روزگار پر شکر، دن 7 گھر اور چھت کی نعمت پر شکر، دن 8 علم اور عقل کی نعمت پر شکر، دن 9 استاد اور رہنماؤں پر شکر، دن 10 دوستوں کی نعمت پر شکر، دن 11 وقت کی نعمت پر شکر، دن 12 امن اور حفاظت پر شکر، دن 13 کھانے پینے کی نعمت پر شکر، دن 14 لباس کی نعمت پر شکر، دن 15 آنکھوں کی بینائی پر شکر، دن 16 کانوں کی سماعت پر شکر، دن 17 زبان کی نعمت پر شکر، دن 18 دل کے سکون پر شکر، دن 19 توبہ کے موقع پر شکر، دن 20 دعاؤں کی قبولیت پر شکر، دن 21 مشکلات میں اللہ کی مدد پر شکر، دن 22 دین سیکھنے کے مواقع پر شکر، دن 23 نیک لوگوں کی صحبت پر شکر، دن 24 چھوٹی خوشیوں پر شکر، دن 25 آزمائشوں پر شکر، دن 26 صبر کی توفیق پر شکر، دن 27 معافی مانگنے اور معاف کرنے کی توفیق پر شکر، دن 28 خود میں بہتری کے احساس پر شکر، دن 29 گزرے دنوں کی نعمتوں پر شکر، دن 30 پورے مہینے کی توفہ شکر پر شکر۔ شکر گزاری کے عملی طریقے: ہر نماز کے بعد کم از کم 3 نعمتیں یاد کرنا، سوتے وقت دن بھر کی نعمتوں پر غور، ناشکری والے جملوں سے پرہیز، دوسروں کا شکریہ ادا کرنا، نعمتوں کو نیکی میں استعمال کرنا۔ بچوں کے لیے شکر گزاری چیلنج: بچوں کو شکر کی عادت ڈالنے کے لیے روز ایک نعمت لکھوائیں، وہ آج میں کس بات پر خوش ہوں، شکر کی دعا یاد کروائیں، کہانیاں سنائیں۔ سیدہ فاطمہ کی سادگی و شکر: خواتین کے لیے خصوصی پیغام۔ خواتین گھریلو زندگی میں شکر گزاری کے ذریعے گھر میں سکون پیدا کر سکتی ہیں، اولاد کی بہتر تربیت کر سکتی ہیں، قناعت اور صبر کا ماحول بنا سکتی ہیں۔ شکر گزاری کے ثمرات: دل کا سکون، ذہنی دباؤ میں کمی، گھریلو جھگڑوں میں کمی، اللہ کی قربت، رزق میں برکت۔ قرآن میں وعدہ ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اختتامیہ: جمادی الثانی کا یہ 30 دن شکر گزاری چیلنج محض ایک تحریری مشق نہیں بلکہ زندگی بدلنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم سچے دل سے اس پر عمل کریں تو ہماری سوچ، ہمارا
رویہ اور ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ کم میں بھی شکر اور زیادہ میں بھی شکر ہی مومن کی پہچان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین رب العالمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسے PDF/پوسٹر/ روزانہ ویڈیو اسکرپٹ بچوں کے لیے آسان ورژن سوشل میڈیا 30 پوسٹرز سیریز کی صورت میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ جمادی الثانی اسپیشل 30 دن شکر گزاری چیلنج تمہید۔ جمادی الثانی اسلامی سال کا ایک بابرکت مہینہ ہے جو ہمیں روحانی تجدید، قلبی سکون اور عملی اصلاح کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ مہینہ خصوصاً اہل ایمان کے لیے شکر گزاری کی اہمیت کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں شکر کے عملی مظاہر اپنانے کا بہترین وقت ہے۔ شکر گزاری محض زبان سے چند کلمات ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایسا طرز زندگی ہے جو انسان کے خیالات، اعمال اور روی کو مثبت سمت میں ڈھال دیتا ہے۔ اسی مقصد کے تحت جمادی الثانی اسپیشل 30 دن شکر گزاری چیلنج اور ترتیب دیا گیا ہے تاکہ ہر دن ایک خاص نعمت پر غور کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور شکر کو عمل میں بدلا جائے۔ شکر گزاری کی اہمیت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار شکر ادا کرنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ شکر انسان کو نعمتوں کی قدر سکھاتا ہے اور ناشکری کے اندھیروں سے نکال کر قناعت اور سکون کی روشنی میں لے آتا ہے۔ شکر کرنے والا انسان کم وسائل میں بھی مطمئن رہتا ہے، جبکہ ناشکر انسان کثرت نعمت کے باوجود بے چین رہتا ہے۔ شکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندے کو مزید نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ شکر گزاری چیلنج کا مقصد اس 30 دن کے چیلنج کا مقصد یہ ہے کہ روزمرہ زندگی کی چھوٹی بڑی نعمتوں کو پہچانا جائے، زبان، دل اور عمل تینوں سے شکر ادا کیا جائے، منفی سوچ کو مثبت فکر میں بدلا جائے، روحانی تعلق کو مضبوط کیا جائے، خاندان اور معاشرے میں شکر گزاری کا ماحول پیدا کیا جائے۔ شکر گزاری کا ترکار ہر دن کے لیے 3 مراحل تجویز کیے گئے ہیں۔ 1 سوچ، اس دن کی مخصوص نعمت پر غور کریں۔ 2 زبان، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ 3 عمل، اس نعمت کا درست استعمال کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ دن 1 زندگی کی نعمت پر شکر۔ آج اس بات پر غور کریں کہ زندگی خود کتنی بڑی نعمت ہے۔ سانس لینا، جاگنا، دیکھنا اور سننا، یہ سب اللہ کی عطا۔ دن 2 ایمان کی نعمت۔ ایمان وہ دولت ہے جو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ دل سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایمان کی روشنی عطا کی۔ دن 3 صحت کی نعمت۔ اپنی صحت پر غور کر، چاہے مکمل صحت نہ بھی ہو تب بھی جو قوت باقی ہے وہ شکر کے لائق ہے۔ دن 4 والدین کی نعمت۔ والدین کی محبت، دعا اور قربانیوں کو یاد کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ دن 5 اولاد کی نعمت۔ اگر اولاد ہے تو ان پر شکر ادا کریں اور اگر نہیں تو صبر اور ید کے ساتھ شکر بجا لائیں۔ دن 6 گھر کی نعمت، چھت، سکون اور تحفظ، یہ سب نعمتیں ہیں جن کا ہمیں روز شکر ادا کرنا چاہیے۔ دن 7 رزق کی نعمت، چاہے کم ہو یا زیادہ حلال رزق پر شکر ادا کر۔ دن 8 علم کی نعمت، سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت اللہ کا خاص انعام ہے۔ دن 9 امن کی نعمت، امن کے ساتھ سونا اور جاگنا بہت بڑی نعمت ہے۔ دن 10 دوستوں کی نعمت، اچھے دوست اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتے ہیں۔ دن 11 وقت کی نعمت، وقت کی قدر کریں اور اسے نیک کاموں میں صرف کریں۔ دن 12 صبر کی توفیق، مشکلات میں صبر کی توفیق بھی ایک نعمت ہے۔ دن 13 دعا کی نعمت، اللہ سے بات کرنے کا موقع، دعا ایک عظیم نعمت ہے۔ دن 14 قرآن کی نعمت، قرآن ہماری رہنمائی اور شفا ہے۔ دن 15 نیکی کی توفیق، نیک عمل کرنے کی توفیق، اللہ کی خاص رحمت ہی۔ دن 16 توبہ کا موقع، غلطیوں کے بعد پلٹ آنے کا دروازہ کھلا ہونا عظیم نعمت ہے۔ دن 17 سادگی کی نعمت، سادگی زندگی کو آسان اور دل کو ہلکا کرتی ہے۔ دن 18 مسکراہٹ کی نعمت، کسی کو مسکرانے کا موقع دینا بھی شکر ہے۔ دن 19 خدمت کا موقع، دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق پر شکر ادا کریں۔ دن 20 امید کی نعمت، مایوسی میں امید اللہ کی رحمت ہے۔ دن 21 خاندان کی نعمت، خاندانی رشتے سکون اور تحفظ دیتے ہیں۔ دن 22 ہدایت کی نعمت، صحیح راستہ دکھایا جانا سب سے بڑی نعمت ہے۔ دن 23 برداشت کی قوت، برداشت انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ دن 24 نیک صحبت، اچھی محفل اور نیک لوگوں کا ساتھ نعمت ہے۔ دن 25 فہم و دانائی، سمجھ بوجھ اللہ کی عطا ہے۔ دن 26 محنت کی توفیق، محنت کرنے کی طاقت پر شکر ادا کرے۔ دن 27 سکون قلب، دل کا سکون دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ہے۔ دن 28 عزت و وقار، لوگوں کے دلوں میں عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دن 29 شکر کی عادت، شکر کی عادت بن جانا خود ایک نعمت ہے۔ دن 30 اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت
اللہ کی رضا کا حصول ہے اختتامہ جمادی الثانی کا یہ 30 دن شکر گزاری چیلنج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شکر صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے جو انسان شکر گزار بن جاتا ہے وہ ہر حال میں مطمئن رہتا ہے۔ آئیے عہد کریں کہ اس مہینے کے بعد بھی شکر گزاری کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر مسلسل نازل ہوتی رہیں آمین۔ مکمل مضمون جمادی الثانی اسپیشل 30 دن شکر گزاری چیلنج تقریباً الفاظ تعارف جمادی الثانی کی روحانیت اور بحران ایمان کے درمیان ایک خوبصورت موقع ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کریں شکر گزاری کو اپنی عادت بنائیں اور روزمرہ کی زندگی میں اللہ کی نعمتوں کا شعور بڑھائیں۔ شکر گزاری صرف زبانی کلمات نہیں بلکہ دل زبان اور عمل کا مجموعہ ہے وہ روش جس سے انسان اپنی زندگی میں برکت اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ یہ مضمون آپ کو ایک عملی مؤثر اور روحانی انداز میں 30 دن کا شکر گزاری چیلنج فراہم کرے گا جسے آپ خدا اپنے خاندان کے ساتھ جمادی الثانی کے مہینے میں ادا کر سکتے ہیں۔ شکر گزاری کا مفہوم اور اہمیت شکر گزاری کا لفظی مطلب ہے احسان کا اعتراف۔ اسلام میں شکر کا تصور نہایت وسیع ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ان نعمتوں کو درست راستے میں استعمال کرنا اور نعمت دینے والے سے تعلق کو مضبوط رکھنا شکر ممن کے دل کو نرم کرتا ہے غرور کو کم کرتا ہے اور انسان کو عاجزی سخاوت اور خدمت کے لیے مائل کرتا ہے۔ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو نعمتیں بڑھتی ہیں۔ یہ نہایت عملی اور روحانی قانون ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں برکت لے آتا ہے۔ شکر کے دینی پہلو قرآن اور احادیث میں شکر کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو تو میں تمہارے لیے نعمتیں بڑھا دوں گا۔ پیارے نبی نے شکر کو ایمان کی علامت قرار دیا اور اللہ کے شکر گزار بندے کو عزت و رحمت سے نوازنے کا وعدہ کیا۔ شکر نہ صرف عبادت ہے بلکہ یہ اخلاقی خوبیوں اور سماجی ذمہ داریوں کی تحریک بھی ہے۔ شکر گزار انسان دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے اور معاشرے میں امن و محبت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ذات اور نفسیاتی فوائد شکر کے روزمرہ عمل سے ذہنی صحت پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ شکر کا اظہار کرنے والے افراد میں خوشی سکون اور امید کا احساس بڑھتا ہے جبکہ افسردگی اور بے چینی کم ہوتی ہے۔ نفسیات تحقیق بھی بتاتی ہے کہ روزانہ شکر کے چند منٹس دینے سے انسان کی فلاحی کیفیت بہتر ہوتی ہے، نیند اونچے ہی آتی ہے اور تعلقات مضبوط بنتے ہیں۔ روحانی سطح پر شکر اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے اور انسان کی روح کو تسکین دیتا ہے۔ 30 دن کا شکر گزاری چیلنج خاکہ چیلنج آسان عملی اور ہر مسلمان کے لیے قابل عمل ہے۔ ہر دن کے لیے ایک خاص تھیم عمل اور مختصر دعا دی جائے گی تاکہ آپ آسانی سے روزمرہ میں شکر کو شامل کر سکیں۔ ہر دن کی سر گرمی تقریباً 10-20 منٹ لے گی مگر اس کا اثر پورے دن اور زندگی پر محسوس ہوگا۔ دن با دن منصوبہ دن ایک غازن شعور منصوبہ صبح اٹھ کر 5 نعمتوں کا ذہنی شکر ادا کریں۔ ساعت سانس آنکھیں گھر کھانا اور رات کو وہی 5 نعمتیں کے دعا اے اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا۔ دن 2 شکر زبان منصوبہ دن بھر کم از کم 3 بار الحمدللہ دل سے ادا کریں۔ جب کسی کام میں کامیابی ہو، جب مشکل آسان ہو یا جب کوئی چھوٹی خوشی ملے دعا اے رب میرے الفاظ کو پاک رکھ اور مجھے شکر کہنے کی توفیق عطا فرما۔ دن 3 شکر دل منصوبہ خاموش بیٹھ کر دل کی تہ سے 5 نعمتوں کے بارے میں غور کریں اور ہر نعمت کے لیے دل سے شکر ادا کریں۔ تجاویز سانس کی مشقیں کریں اور ہر سانس کے ساتھ وہ شکریہ کا احساس پیدا کریں۔ دن 4 شکر عمل منصوبہ کسی محتاج رشتہ دار کی مدد کریں، ایک چھوٹی سی خدمت بھی شکر کا عملی اظہار ہے۔ دعا اے اللہ مجھے دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ دن 5 لکھ کر شکر منصوبہ اپنے روزنامچے میں 3 ایسی چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ آج شکر گزار ہیں۔ رات کو پڑھ کر ان پر غور کریں۔ تکنیک ہر اندراج کے ساتھ ایک احساس آیات بھی لکھیں۔ دن 6 شکر رزق منصوبہ کھانے سے پہلے نیت کے ساتھ دعا کریں اور کھانے کا ایک حصہ کسی ضرورت مند کو دے۔ دعا اللہ بخش دے اور برکت دے۔ دن 7 کائنات کی قدردانی منصوبہ باہر جا کر فطرت دیکھیں، درخت آسمان ہوا اور اللہ کی تخلیق کی تعریف کریں۔ تجسم ہر چیز میں خالق کی نشانیوں کو تلاش کریں۔ دن 8 شکر رشتہ منصوبہ کسی قریبی کو کال پیغام کر کے ان کا شکریہ ادا کریں، چاہے وہ چھوٹا سا مقام بھی ہو۔ فواد رشتے مضبوط ہوتے ہیں
اور محبت بڑھتی ہے دن ناشکر آزمائش منصوبہ ایک مشکل یاد کریں جسے اللہ نے آسان کیا جس سے اپنے سبق سیکھا اس کے لیے شکر ادا کر خال آزمائشیں بھی نعمت بن سکتی ہیں اگر ہم ان سے سیکھیں دن دس شکر اور صبر منصوبہ آج صبر کی مشق کریں جب کوئی پریشانی آئے تو فوراً رد عمل دینے کے بجائے سوچئے کہ اس میں اللہ کی کتنی حکمت ہے دعا اے اللہ مجھے صبر دے اور شکر سکھا دن 11 شکر علم منصوبہ جو علم اپنے حاصل کیا ہے اس کا شکر ادا کریں کسی کتبے لنک کے ذریعے مختصر نیا سبق سیکھیں تجویز ایک آیت حدیث یاد کریں اور اس پر غور کریں دن 12 شکر کے الفاظ منصوبہ آج کم از کم 5 بار کسی کو مخصوص طور پر شکریہ کہیں گھر میں کام پر باہر نوٹ شکریہ کہنے کا طریقہ سیدھا اور دل سے ہونا چاہیے دن 13 شکر اور معافی منصوبہ کسی سے ناراضگی ہے تو صلح کر کے شکر ادا کریں کہ ان کے ساتھ رشتہ باقی حفاظہ دل ہلکا ہو جاتا ہے اور تعلقات میں سکون آتا ہے دن 14 شکر کی فہرست منصوبہ 15 نعمتوں کی ایک فہرست بنائیں اور ہر نعمت کے ساتھ ایک مختصر واقعہ لکھیں جس نے آپ کو وہ نعمت یاد دلائے عمل فہرست والی شیٹ کو اپنے پاس رکھیں دن 15 شکر عبادت منصوبہ اپنی نمازوں میں زیادہ خشوع سے شکر کے الفاظ شامل کریں سجود میں اللہ کا شکر ادا کر تجوز نماز کے بعد 5 منٹ خاموشی میں شکر کا اظہار کریں دن 16 شکر اور دل کی صفائی منصوبہ آج کسی بری عادت منفی سوچ کا تذکرہ کریں اور اس کو بدلنے کی نیت کریں شکر گزاری سے دل صاف ہوتا ہے عمل ایک مثبت عادت اپنانے کی کوشش کر دن 17 شکر اور سخاوت منصوبہ تھوڑی سی مالی مدد کریں کسی کو راشن دے مالی شکر کی شکل سخاوت ہے نتائج دل کو اطمینان ملتا ہے اور رزق میں برکت آتی ہے دن 18 شکر درندگی گروتھ منصوبہ اپنی ذاتی پیش رفت پر نظر ڈالیں پچھلے سال کے مقابلے میں اپنے کیا سیکھا اس کا شکر ادا کریں تکنیک ایک چھوٹا پلان بنائیں کہ مزید کیسے بہتر ہو سکتا ہے دن 19 شکر صحت منصوبہ اپنا جسم اور صحت سراہیں ہلکی ورزش کریں اور صحت مند غذا کا انتخاب کریں جبکہ اللہ کا شکر ادا کریں نوٹ صحت سب سے بڑی نعمت ہے دن 20 شکر خاندان منصوبہ خاندان کے کسی فرد کے لیے خاص دعا لکھیں اور ان کے لیے اچھا لفظ کے اثرات رشتوں میں محبت اور احترام بڑھے گا دن 21 شکر خاموشی منصوبہ آج 20 منٹ خاموش رہ کر شکر اور مراقبہ کریں موبائل بند رکھیں فائدہ ذہن کو سکوت ملتا ہے اور شکر کا احساس گہرا ہوتا ہی دن 22 شکر ماضی منصوبہ ماضی کی کسی مشکل غلطی کو دیکھ کر اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو مضبوط بناؤ مل اس سے سبق حاصل کریں اور مستقبل کے لیے حکمت بنائیں دن 23 شکر مستقبل منصوبہ مستقبل کے لیے امید اور شکر دونوں کا اظہار کریں ایک امید کا نوٹ لکھیں اور اللہ سے برکت مانگتکن کا اپنی خواہشات لکھ کر اللہ کے سپرد کریں دن 24 شکر قدرت منصوبہ فطرت میں وقت گزاری درختوں کے نیچے بیٹھیں اور ہر چیز میں خالق کو یاد کرا سرات روح کو تازگی ملتی ہے اور شکر میں وسعت آتی ہے دن 25 شکر تعلیم و تربیت منصوبہ استاد کسی رہنما کو شکریہ کا پیغام بھیجیں ان کی محنت کو سراف واد لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور تعلقات مضبوط ہوتے ہیں دن 26 شکر غریبوں کے ساتھ منصوبہ کسی خیراتی ادارے کے ساتھ رابطہ کریں ذاتی طور پر ایک ضرورت مند کی مدد کریں اثر شکر کا ظاہری اور عملی اظہار معاشرے میں فائدہ مند ہوتا ہی دن 27 شکر یادداشت منصوبہ زندگی کی خوشیوں کی تصویری یادیں دیکھیں اور ہر تصویر کے ساتھ شکر ادا کر تجوز الفاق شکریہ البم بنائیں دن 28 شکر خواب منصوبہ اپنے بڑے خوابوں اور مقاصد کا شکر کریں اللہ سے ہدایت اور آسانی مانگیں عمل ایک چھوٹا قدم آج اٹھائیں جو خواب کے قریب لے جائے دن 29 شکر نفس منصوبہ اپنی ذات کے اچھے پہلوؤں کو تسلیم کریں اپنے اندر کی اچھی باتوں کا شکر ادا کریں تکنیک آئینے کے سامنے مثبت باتیں کہیں اور خود کو حوصلہ دیں دن 30 جامع شکر منصوبہ چیلنج کے دوران لکھی گئی تمام چیزیں دوبارہ پڑھیں ہر دن کے شکر کو محسوس کریں اور اللہ کا شکر گزار دل سے ادا کریں اختتام ایک مختصر پروگرام ترتیب دیں خاندان دوستوں کے ساتھ مل کر شکرانہ تقریب رکھیں دونوں قریب لوگوں کے لیے دعا کریں روزانہ کے لیے عملی نکات ہر رات 5 منٹ کے لیے اپنی کامیابیوں اور نعمتوں کی فہرست بنا ایک چھوٹا نوٹ پیڈ موبائل نوٹ رکھیں تاکہ فوراً نعمت یاد آئے تو لکھ سکیں 3 شکر کو زبانی عملی اور دلی 3 جہتوں میں تقسیم کریں بولیں کریں محسوس کریں 4 ہر ہفتے خود کا جائزہ لیں کون سے دن آپ کے لیے مشکل تھے اور کیوں
اس سے سیکھی 5 غم اور مایوسی کے لمحوں میں بھی چھوٹی نعمتوں کو تلاش کریں، یہ عادت آپ کو مصیبت میں بھی مضبوط بنائے گی۔ ممکنہ رکاوٹیں اور ان کا حل مصروف شیڈول، دن کے مخصوص لمحات، صبح نماز کے بعد رات کے سونے سے قبل شکر کے لیے مقرر کریں۔ ساتھ ناکافی حوصلہ، کسی دوست یا فیملی ممبر کو چیلنج میں شامل کریں، اکٹھے کرنے سے حوصلہ بڑھتا ہے۔ بھول جانا، موبائل الارم اور نوٹیفیکیشن سیٹ کریں جو روزانہ شکر کی یاد دلائے۔ شکر کی لمبی مدت افودیت 30 دن کا یہ چیلنج ایک آغاز ہے، مقصد یہ ہے کہ شکر گزاری آپ کی مستقل عادت بن جائے۔ جب شکر روزمرہ کا حصہ بن جائے گا تو آپ کے خیالات مثبت رہیں گے، تعلقات مضبوط ہوں گے اور آپ کی روحانی زندگی میں تسلسل آئے گا۔ شکر کے ذریعے انسان اللہ کے قریب اور دنیا کی نعمتوں کے شکر گزار بن جاتا ہے، یہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ نتیجہ اور دعا۔ جمادی الثانی میں 30 دن کا شکر گزاری چیلنج آپ کے ایمان، اخلاق اور ذہنی سکون کے لیے ایک قیمتی موقع ہے۔ اس چیلنج کا مقصد صرف عارضی عمل نہیں بلکہ زندگی بھر کی عادت بنانا ہے۔ ہر دن کے چھوٹے چھوٹے اقدامات آپ کو ایک بڑے تبدیلی کے قریب لے جاتے ہیں۔ دل کی نرمی، شکر کا بصیرت یافتہ اظہار اور دوسروں کی بھلائی میں لگن۔ آخر میں یہ دعا، اے رب کریم، ہمیں وہ دل عطا فرما جو ہمیشہ تیری نعمتوں کا اقرار کرے، زبانی اور عملی طور پر شکریہ ادا کرے اور اپنے اعمال سے تیری رضا حاصل کرے۔ ہمیں ہر حال میں شکر گزار رکھ اور ہمارے اعمال میں برکت دیا۔ میں اگر آپ چاہیں تو میں یہی چیلنج آپ کے لیے ایک پرنٹ ایبل شیٹ کے طور پر تیار کر دوں، روزانہ کی کارروائی اور جگہ برائے نوٹس کے ساتھ، تاکہ آپ آسانی سے فالو کر سکیں۔ کیا آپ کو یہ شیٹ چاہیے؟ جمادی الثانی اسپیشل 30 دن شکر گزار چیلنج۔ الفاظ میں مضمون تعارف۔ جمادی الثانی کا مہینہ رحمت و برکت کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، ایک ایسا وقت جب روحانی توجہ، خود احتسابی اور شکر گزاری کی مشقیں خاص معنی رکھتی ہیں۔ آج ہم ایک خصوصی چیلنج لے کر آئے ہیں، 30 دن شکر گزار چیلنج، جس کا مقصد ہے کہ آپ روزانہ ایک چھوٹی سی شکر گزاری کی مشق کریں، اپنی نگاہ مثبت بنائیں اور زندگی کے چھوٹے بڑے تحفوں کو پہچاننا سیکھیں۔ یہ مضمون آپ کے لیے مکمل رہنما ہوگا۔ تعارف، فوائد، روزانہ کے لائحہ عمل اور آخر میں عملی مشورے جو آپ کے چیلنج کو کامیاب بنائیں گے۔ شکر گزاری کیوں؟ شکر گزاری صبر او شکریہ او کہنا نہیں بلکہ ایک شعوری نظر ہے جو انسان کی زندگی کے اچھے پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے۔ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، خوش اور اطمینان بڑھتا ہے، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، صبر اور برداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی شکر گزاری کی بہت تاکید ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر جانا ایمان کی علامت ہے۔ جتنا ہم شکر گزار ہوں گے اتنی ہی نعمتیں بڑھتی محسوس ہوں گی، کیونکہ شکر ایک ایسی قوت ہے جو دل کو نرم کرتی ہے اور نظر ثانی کراتی ہے۔ چیلنج کا مقصد یہ 30 دن کا چیلنج 3 بنیادی مقصد رکھتا ہے۔ 1 روزمرہ زندگی میں شکر گزاری کو عادت بنانا۔ 2 چھوٹے چھوٹے لمحات میں خوشی تلاش کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ 3 روحانی اور نفسیاتی سکون حاصل کرنا۔ آپ چاہیں تو یہ چیلنج اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور ہر روز اپنے تجربات نوٹ کریں۔ تحریر کرنے سے اثر گہرا ہوتا ہے۔ روزانہ کا منصوبہ 30 دن کے لیے شکر گزاری کے موضوعات نیچے۔ ہر دن کے لیے ایک مخصوص موضوع اور عملی مشورہ لکھا گیا ہے۔ ہر دن کم از کم 15 سے 20 منٹ مختص کریں۔ 5 منٹ مراقبہ، 10 منٹ تحریر سوچ، 5 منٹ شکرانہ دعا عمل خردن ایک زندگی کا آغاز۔ آج اس کا شکر کریں کہ اب زندہ ہیں، صبح کی روشنی، سانس کا جاری رہنا، دل کی دھڑکن۔ 5 چیزیں لکھیں جو آج اپنے محسوس کیں جن کے لیے آپ شکر گزار آؤ دن۔ 2 خاندان، اپنے گھر والوں اور قریبی رشتہ داروں کے بارے میں شکریہ ادا کریں، ایک پیغام بھیجیں یا کسی کے لیے اچھی بات کریں۔ دن 3 صحت، اپنی صحت کے چھوٹے بڑے پہلوؤں کا شکر ادا کریں، چلنے کی قوت، کھانے کی قوت، آنکھوں کا نور۔ اگر صحت میں کمی ہے تو بھی ان چھوٹے نعمتوں پر توجہ دیں جو موجود ہیں۔ دن 4 گھر، چھت، بستر، گرمائش اور گھر کے وہ چھوٹے لے جنہوں نے آپ کی زندگی آسان بنائی، ان کا ذکر کریں اور شکر ادا کریں۔ دن 5 تعلیم/علم، وہ علم جسے آپ نے حاصل کیا، استاد، کتابیں سیکھنے کے مواقع، شکر کہیں اور کسی کو شاندار تعریفی پیغام بھیجیں۔ دن 6 روزی اور رزق، خوراک، روزگار، کمائی، ان سب نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اگر فی الحال روزی کم ہے تو اس میں شکر ادائیگی سے دل میں سکون آئے گا اور نئے راستے کھل سکتے ہیں۔ دن دوست اور ساتھی، ایک اچھے دوست کے بارے میں سوچیں اور اس کا شکریہ ادا کر جتنا ممکن ہو انہیں بتائیں کہ وہ آپ کے لیے کیوں اہم ہیں۔ دن 8 قدرتی حسن، آسمان، درخت، ہوا چاند، سورج، آج فطرت کے حسن کا شکر ادا کریں، چھوٹا سا واک کریں
اور قدرتی مناظر کو نوٹ کریں دن 9 چیلنجز اور مشکلات اچھا سن کر حیرت ہو سکتی ہے مگر مشکلات بھی نعمتیں ہوتی ہیں وہ ہمیں مضبوط بناتی ہیں ایک مشکل لکھیں جس نے آپ کو سکھایا اور اس کا شکر کریں دن 10 آدیں کسی خوشگوار یاد کے بارے میں سوچیں اور اس کے لیے شکر ادا کریں یہ آپ کے دل میں مسکان لائے گا دن 11 المبردار لمحات کسی ایسے لمحے کا ذکر کریں جس نے آپ کو حوصلہ دیا استاد کی نصیحت والدین کا مشورہ وغیرہ شکر ادا کریں دن 12 باورچی خانہ و خوراک آج کھانے کی ایک چیز پر غور کریں جس کا لطف اپنے لیا اس کا شکر ادا کریں اور اگر ممکن ہو تو کم سے کم وہ چیز کسی مستحق کو دیں شیئر کر دن 13 موبائل اور رابطہ ٹیکنالوجی نے تعلقات آسان بنائے ہیں کسی ایسے شخص کو کال کریں جس سے عرصہ ہو گیا ہو اور اس تعلق کا شکریہ ادا کریں دن 14 سکون کے لمحات آج اپنے دن کے وہ منٹ یاد کریں جب اپنے دل کو سکون محسوس کیا نماز مراقبہ چائے کا وقت شکر ادا کر دن 15 ہنر و صلاحیتیں وہ صلاحیتیں جو آپ رکھتے ہیں لکھنا بولنا کام کرنا ان کا شکر کریں اور کسی کے ساتھ اپنا علم شیئر کریں دن 16 مسکراہٹ آج کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کریں ایک تعریف کریں کسی کا بوجھ ہلکا کریں اس عمل کا شکر ادا کر دن 17 تعلیم و رہنمائی کسی نے آپ کی رہنمائی کی ہو تو اس کا شکر ادا کریں اگر اپنے خود کسی کی مدد کی تو اس کا بھی شکر منا دن 18 6 وٹ نعمتیں گھر کا گرم پانی کپڑا جوتا چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں ہم عام سمجھ لیتے ہیں آج ان کا ذکر کریں اور شکر ادا کریں دن 19 خواب اور امیدیں اپنے مستقبل کے خوابوں کا شکر ادا کریں امید کی قوت کی قدر کریں اور ایک چھوٹا قدم بتائیں جو آپ آج اٹھا سکتے آؤ دن 20 موسیقی اور فن کسی دھن نظم فن پارے کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو متاثر کیا اگر ممکن ہو تو اس فن پارے کو شیئر کریں دن 21 سکون دے تعلقات کسی ایسے رشتے کا شکر ادا کریں جو آپ کو سکون دیتا ہے یہ رشتہ کوئی فرد اللہ سے بندگی کمیونٹی ہو سکتا ہے دن 22 فرست اور وقت آج دستیاب وقت کا شکر ادا کریں وقت کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا عہد کریں گا کوئی لمحہ صرف آرام کے لیے رکھیں دن 23 معاف اور صفائی دل کسی نے آپ کو معاف کیا اپنے کسی کو معاف کیا اس عمل کا شکر ادا کریں معافی روح کے لیے شفا ہے دن 24 خدمات دوسروں کے لیے آج اپنے کیے گئے کسی اچھے کام کا ذکر کریں دوسروں کی مدد کرنے کا شکر ادا کریں اور مستقبل میں اور کرنے کی نیت کریں دن 25 اللہ کی نعمتیں خصوصی طور پر اللہ کی عطا کردہ رہنمائی حفاظت اور برکت کا ذکر کریں یہ دن روحانی شکرگزاری کے لیے مخصوص رکے دن 26 کامیابیاں اور ناکامیاں کامیابیوں کا جشن منائیں اور ناکامیوں سے سیکھی گئی باتوں کا بھی شکر کریں دونوں ہی نمون زندگی ہیں دن 27 سکوت اور خاموشی کے فوائد کو محسوس کریں آج کم بولیں زیادہ سنیں اور اندرونی آواز کا شکر ادا کریں دن 28 تحفے اور چھوٹی خوشیاں کوئی تحفہ چھوٹی خوشی یا اچانک خوشخبری جو ملی اس کا شکر ادا کریں اور اسے یادگار بنائیں دن 29 کمیونٹی اور مدد کسی کمیونٹی مسجد محفل کا حصہ بننے کا شکر ادا کریں انسان معاشرتی مخلوق ہے تعلقات اہم ہیں دن 30 مل تشکر اور جشن آخری دن پورے چیلنج کا جائزہ لیں کیا بدلا کون سی عادتیں قائم ہوئیں 3 بڑی چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ سب سے زیادہ شکر گزار ہیں اور جشن منائیں چھوٹا سا خاص عمل کریں جیسے مستحق کے لیے کھانا صدقہ کسی کے ساتھ خوشی بانٹنا چیلنج کے دوران نوٹس لکھنے کا طریقہ ایک روزانہ لکھیں ہر دن ایک مختصر نوٹ لکھیں کم از کم 3 پوائنٹس 2 تفصیل سے لکھیں صرف ایک خاندان او لکھنے کے بجائے بتائیں کہ کون سا واقعہ کون سی بات اپنے خوش ہونے پر مجبور کیا 3 تصویری یادداشت اگر ممکن ہو تو ہر ہفتے ایک تصویر کھینچیں جو آپ کے شکر کے لمحے کو ظاہر کرے 4 اشتراک چاہیے تو اپنی فہرست کسی قریبی دوست گروپ کے ساتھ شیئر کریں گروپ شکرگزاری بہت مستحکم اثر دیتی ہے 5 نماز و دعا روزانہ دعا میں ان نعمتوں کا ذکر کریں شکر کو اللہ کے ساتھ رابطے میں لائیں عملی مشورے برائے کامیابی سادہ اور مستحکم رہیں شکرگزاری ایک عادت ہے چھوٹے قدم لام بہتر ہے بجائے کہ ایک دن میں سب کچھ بدلنے کی کوشش کرات دہانی رکھیں موبائل میں الارم لگائیں فزیکل جرنل رکھیں روزانہ وقت مخصوص کریں شکریہ کے اعمال صرف لفظوں تک محدود نہ رہیں کسی کے لیے تحفہ خیرات مسکراہٹ بھی شکرگزاری ہے خلوص شکر کا مطلب ہے قبول حالت اور امید کا امتزاج جب شکر خلوص سے ہو تو اثر گہرا ہوتا ہے استمراری جائزہ ہر ہفتے اپنے نوٹس دوبارہ پڑھیں یہ آپ کو ترقی محسوس کروائے گا توقع فوائد 30 دن کے بعد
اگر آپ مستقل مزاجی سے اس چیلنج کو مکمل کریں تو آپ محسوس کریں گے روزانہ کم از کم خوشی میں اضافہ ہوگا، نیند بہتر اور ذہنی دباؤ کم ہوگا، رشتے مزید قریبی بنیں گے، مشکلات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بڑے گروہان تعلق مضبوط ہوگا، ساتھ ہی امید و شکر میں توازن آئے گاندجہ جمادی الثانی میں 30 دن شکر گزار چیلنج نہ صرف ایک مہینہ خاص بنانے کا ذریعہ ہے بلکہ یہ آپ کی زندگی کے معیار کو بہتر کرنے کا عملی راستہ بھی ہے۔ شکر گزار کوئی پیچیدہ عمل نہیں، یہ ہر روز کی چھوٹی عادات کا مجموعہ ہے جو وقت کے ساتھ آپ کو خوش مطمئن اور مضبوط بناتا ہے۔ اس چیلنج کو اپنے انداز میں اپنائیں، چاہیں تو ہر دن زیادہ لمبا لکھیں، چاہیں تو ہر ہفتے کسی خاص دن کو شکریہ جیم کے طور پر منائیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس عمل کو دل سے کریں۔ اب جب چاہیے میں آپ کے لیے اس چیلنج کا پرنٹ ایبل جرنل بھی بنا کر دے سکتا ہوں، روزانہ کے خانے، ہفتہ وار ریویو اور حتمی رپورٹ کے لیے، تاکہ آپ آسانی سے لکھ سکیں اور اپنی ترقی دیکھ سکیں۔ اگر اپنے آج سے شروع کرنا ہے تو میں آپ کے لیے پہلا دن کا مخصوص ٹیمپلٹ فراہم کر دوں۔